نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 64 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتن عظیم نشانی ہے، فَذَرُوهَا پس تم چھوڑ دو اسے، تأکل کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا تم سب نہ چھونا اسے، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ ورنہ پکڑے گا وہ تمہیں، عذاب قریب ایک قریب جلد عذاب۔ قوم نے جب اپنے نبی سے یہ درخواست کی، واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت قوم ثمود کا، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی بھیجے معجزے کے طور پر، اور وہ ہمارے سامنے اونٹنی آئے تب ہم ایمان لائیں گے، اور وہ اس کا بچہ بھی ہو ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ اپنے نبی سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے پیچھے سے ایک اونٹنی بھیجی اور یہ فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اے میری قوم، آپ نے فرمایا اے میری قوم یہ اونٹنی ہے تمہارے لیے، یعنی جو تم معجزہ طلب کر رہے تھے یہ وہی اونٹنی ہے جو تم مانگ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان یعنی بہت بڑی نشانی ہے، اسے چھوڑ دو یہ کھاتے پھرے، یعنی جس کا گھاس ہو، جس کا کھیت ہو، جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، وہ اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں۔ تم نہ چھونا اسے برائی کے ساتھ، یعنی کوئی بھی برائی اس کے ساتھ کرنے کے لیے اسے نہ چھونا، ورنہ پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ ایک عذاب قریب سے، یعنی تم پہ ایک عذاب نازل ہوگا۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیاتن آیت، آیات کل آیات، آیات قرآنی، تاکل عقل شر معقولات، فتمسوہا مس کرنا، بالسوء سوء زن علماء سوء، فیاخذکم اخذ کرنا مواخذہ اور ماخوذ۔ عربک کا ورڈ ہے اس آیت میں، ناقتو اونٹنی ہے، ذرو چھوڑ دو، فقروہا تو انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں اس کی، فقالا تو کہا، تمتعو تم سب فائدہ اٹھا لو، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن، ذالک یہ وعد وعدہ ہے، غیر مکذوب نہیں جھوٹ بولا گیا اس میں۔ فلما پھر جب جاء امرنا آ گیا ہمارا حکم عذاب، نجینا ہم نے نجات دی، صالحا والذین صالح کو اور ان لوگوں کو جو آمنو سب ایمان لائے، معاہ اس کے ساتھ، برحمت منا رحمت سے اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ اور رسوائی ہے اس دن قیامت کی، ان ربک بے شک تیرا رب، هو القوی العزیز وہی نہایت طاقتور اور بہت زبردست ہے، وَأَخَذَ اور پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا سب نے ظلم کیا، صیحۃ چیخنے، فَأَصْبَحُوا تو پس وہ سب ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین سب اوندھے منہ گرے ہوئے، کأن گویا کہ لم یغنوا نہ رہے تھے وہ سب، فیہا ان گھروں میں، الا خبردار، ان ثمودا بے شک ثمود نے، کفروا کفر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فقال قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، تمتعوا متاع عزیز متاع کارواں مال و متاع، داری دیار دار فانی دار ارکم دیار غیر، ثلاثۃ ثلث مثلث تثلیث، ایامن یوم ایام یوم پاکستان، مکذوبن کاذب تکذیب، کذب یعنی امرنا امر عامر معمور اور امر ربی، نجینا نجات دہندہ فرقہ ناجیہ، آمنو امن ایمان مومن، معاہ معیت ما اہل و عیال، برحمت رحمت رحم مرحوم، القوی قوی مقوی قوت، اخذ اخذ کرنا مواخذہ اور ماخوذ،
ظلم و ظلم، ظالم مظلوم اور ظالمانہ کاروائی، فی الفور فی الحال اظہار معافی ضمیر، کفر و کفر کفار اور کافر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، عقرو انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں، جاء آیا، خزی رسوائی، العزیزو بہت زبردست، صیحتو چیخ، فاصبحوا وہ ہو گئے، جاثمین اوندھے منہ گرے ہوئے، یغنو نہ رہے تھے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ آج کے آیت کے اس حصے میں عربک کے ورڈ زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں یاد کرنے کی، آمین ثم آمین۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معجزہ نازل کیا، نشانی نازل کی ان کے کہنے پر، اور یہ کہا کہ اس کو تکلیف نہ دینا اور یہ جہاں مرضی چلتی پھرتی رہے اور جو مرضی کھائے، اسے نہ چھونا نہ اسے کچھ کہنا۔ اب وہ چونکہ وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی، وہ ان کا باقی جانوروں کا چارہ اور سب چیزیں کھا جاتی، کیونکہ وہ ایک مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے بھیجی تھی۔ ان کے اپنے جانور بھوکے رہنے لگ گئے، تو انہوں نے ان سے برداشت نہیں ہوا کہ اب انہوں نے سوچا کہ اس کو مار دیں، لیکن چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی، ہمت نہ پڑی کہ اسے مار دیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اس کو تکلیف دیں۔ انہوں نے اس کے ٹانگیں کونچیں اس کی کاٹ دیں اور خون بہنے لگ گیا اور آخر کار وہ مر گئی۔ انہوں نے معجزات یہ مانگے تھے کہ اونٹنی بھی آئے، حاملہ بھی ہو، اور اس کے بعد اس کو ہم جو ہے وہ اس کا بچہ بھی ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پورا کر دیا تو بجائے اس کے کہ یہ اس پر پورا اترتے، ان کی بات کو مانتے اور یہ سارا کچھ کرتے، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، وہ زخموں کی تاب نہ لائی، خون بہتا رہا، آخر کار وہ مر گئی۔ پھر اس پہ فرمایا گیا تو اس نے کہا فائدہ اٹھا لو تم اپنے گھروں میں 3 دن۔ اب ان کے نبی نے کہا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو۔ یہ وعدہ ہے، نہیں جھوٹ بولا گیا اس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر آ گیا ہمارا حکم عذاب، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا، ہم نے نجات دی صالح کو، اور اللہ تعالیٰ نے نبی جو تھے ان کے صالح علیہ السلام ان کو نجات دی۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی کسی قوم پر نبی بھیجتے ہیں، نبی کو اور ان کی پیروی کرنے والے کو ہمیشہ بچا لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہوا، ہم نے نجات دی صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ صالح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تھے، اس کے ساتھ اپنی طرف سے مہربانی کے ساتھ، یعنی اپنی طرف سے مہربانی کے ساتھ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچایا اس دن قیامت کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا رب وہی نہایت طاقتور بہت زبردست ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی طاقتور اور زبردست نہیں ہے۔ پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، چیخ نے، پھر ان پر ایک چیخ کا عذاب آ گیا اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے۔ یعنی وہ اتنی شدت کی چیخ تھی اللہ کے عذاب کی کہ یہ سب اپنے گھروں میں الٹے منہ گر گئے، گویا کہ نہ رہے تھے اپنے گھروں میں۔ بے شک خبردار قوم سے، یعنی گھر ان کے الٹ گئے اور ایسی سچویشن ہو گئی کہ جیسے وہ کبھی اپنے ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے۔ بے شک قوم سمود نے کفر کیا، ربہم الا بعد لثمود، اپنے رب سے خبردار دوری ہے سمود کے لیے، یعنی انہوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کے پیغامات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اسی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں پکڑ چکا تھا اور وہ اس کتاب نہیں لا پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ہر مشکل عذاب اور ہر تکلیف سے محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری سانس تک رکھیں۔ اور جس طرح ہم قوموں کے واقعات پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے ہمیں قوم نوح، عاد اور اب ثمود، ہمیں سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان قوموں میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرنے والے موجود تھے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، اور پھر آخر میں آ کے وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ اعمال ہمارے بھی ایسے ہی ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دیا ہوا اور ایک جو وعدہ تھا کہ شکلیں نہیں مسخ ہوں گی قوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، وہی وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔